الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اور اللہ دی خاطر حج کرنا فرض ہے اوپر لوگاں دے بیت اللہ دا من استطاع الیہ سبیلا اس بندے تے اوپر جو طاقت رکھ دے راہ دی ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اور جس نے بیت اللہ دے حج دا انکار کیتا اور جس نے کفر کیتا فإن اللہ غنی عن العالمین بے شک اللہ بے پرواہ ہے تمام جہان والے تو سامعین محترم اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان حج بیت اللہ دی اہمیت فضیلت اور فرضیت نو بیان کرنا ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مینو اور توانو سارے انو سنا کے عمل بیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے بیت اللہ دا حج ہر اس مسلمان دے اوپر جنوں اللہ نے حج دی طاقت عطا فرمائی او دیتے فرض ہے کہ او بیت اللہ دا حج کرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سن 9 ہجری دے اندر میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور آپ علیہ السلام دی امت دے اوپر حج نو فرض کیتا سن 9 ہجری دے اندر اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے سال
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی امارت دے اندر مسلمانوں حج واسطے روانہ فرمایا، اور مسلمانوں نے بیت اللہ دا حج کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زیر امارت جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے حج دا امیر بنا کے تے آپ نے مکے روانہ فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سن 10 ہجری دے اندر خود بھی حج فرمایا، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال آپ دے صحابہ نے حج کیتا۔ اے ایک کوئی حج جیڑا اسلام دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے حج فرض ہون تو بعد حج فرمایا، ایک کوئی حج کیتا ہے، اور اے ہوئی آپ علیہ السلام دا پہلا تے آخری حج ہے جنہوں حجۃ الوداع بھی کیا جاندہ ہے، کیونکہ حج کر کے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام واپس مدینہ المنورہ دے اندر تشریف لے آئے، تقریباً کوئی 3.5-4 مہینے تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا چھوڑ دی تھی، اور آپ اللہ کو چلے گئے، وفات پا گئے۔ اس واسطے حجۃ الوداع ایک کوئی حج ہے جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیتا۔ حضرات، حج کی اہمیت اور ایدی فرضیت اور فضیلت، یہ تین چیزاں تواڈے سامنے انشاءاللہ میں آج دے خطبے بیان کراں گا، اور میرے اللہ نے زندگی اور صحت و سلامتی عطا فرمائی تے اگلے جمعے حج دا طریقہ انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا۔ اللہ مینوں اور تانوں سارے حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما دے۔ جیڑے کر آئے نے اللہ انہاں نوں پھر دوبارہ اپنے گھر دیاں زیارتاں عطا فرما، جیڑے نہیں جا سکے اللہ انہاں واسطے بھی انتظامات فرما دے۔ حضرات، جتھوں تک بات بیت اللہ دے حج دی فرضیت اور ایدی اہمیت دی، جیڑی میں آیت پڑھی ہے نا، یہ 4تھے پارے دے اندر سورہ آل عمران دی آیت ہے۔ یہ تو پہلے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جدو اللہ نے انہوں بیت اللہ بنان دا حکم دیتا تے بیت اللہ بن گیا، تعمیر ہو گیا، تے میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا، ابراہیم اے پہاڑ تے چڑھ جا تے اعلان کر لوگاں دے اندر کہ لوگوں اللہ دا کار مکمل ہو چکے ہے، ہن تسی بیت اللہ دا رب دے کار دا حج کرنے واسطے آ جاؤ۔ اے اعلان میرے رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کروایا، اور اس مسئلے نو رب نے سورۃ الحج 17ویں پارے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے کروایا۔ اعلان کی کروایا ہے؟ اے سننا رب دا قرآن کہ اللہ نے حج دی اہمیت اور فرضیت کے انداز بیان فرمائی ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ جنہوں بیت اللہ مکمل ہو گیا نا، بیت اللہ دیا دیواراں بلند ہو گئیاں، تے اللہ فرماندے نے اے ابراہیم لوگاں دے اندر اعلان پہلا رب نے آکھیا اے ابراہیم اے بیت اللہ جیڑا اساں تواڈے کولوں تعمیر کروایا نا، ہن اے دے بارے اسی
تانوں کچھ حکم دین لگے ہاں تواڈے ذریعے کائنات دے لوکاں تک یہ پیغام پہنچان لگے ہاں اللہ تشرک بھی شیئن اے دنیا جہان دیو لوگو میرے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے میں ہی اللہ وا میں ہی معبود اور الہ وا میرے علاوہ کسے نو عبادت دے لائق نہ سمجھیا جے میری عبادت دے نال کسے ہور دی عبادت نہ کریا جے میرے نال کسے نو کسے معاملے دے اندر بھی شریک نہ بنایا جے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ فرمایا اے ابراہیم ایک تے شرک نہیں کرنا اور دوسرا حکم ہے کہ میرے اس کرنو طواف کرن والے واسطے تے قیام رکوع و سجود کرن والے واسطے پاک فرما دیو ایتھے ایک بات جڑی مفسرین نے نقل فرمائی ہے نا بڑی ہی کمال گل ہے اس آیت دی تفسیر دے اندر بڑی توجہ نال اس بات کو سمجھن دی کوشش کرنا اگر کسی نو نیند آ رہی ہے تو اپنی حالت بدل لے اپنی کیفیت بیٹھن دی چینج کر لے سونا نہیں سونا گناہ ہے جمعہ المبارک دے خطبے دے اندر اس واسطے پوری توجہ نال خطبہ جمعہ سماعت فرمانا ہے اے مسئلہ سمجھنا ذرا میں اس واسطے تانوں نال نال جتاندا رہی نا تاکہ تسی سو کے ہی نہ ٹر جاؤ قسمت ہی نہ سو جائے اللہ تہاڈیاں ساڈیاں قسمتاں جالدیاں رکھے او نہ ہوے کہ رب دی رحمت وسطی ہوئے تے تسی سو کے ٹر جاؤ تے محروم ہی رہ جاؤ اے مسئلہ ذرا دھیان نال سمجھنا فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ فرمایا اے ابراہیم میرے گھر نو پاک کر دیو اللہ کادے واسطے پاک کراں تواڈے گھر نو فرمایا طواف کرن والیاں واسطے والقائمین والرکع السجود اور نماز پڑھن والیاں واسطے ایک قائمین قیام نماز دا حصہ ہے اور رکع السجود رکوع و سجود نماز دا حصہ ہے گویا رب نے نماز اور طواف واسطے اپنے گھر نو پاک کرن دا حکم ابراہیم علیہ السلام نو دیتا ہے ہن ایتھے جڑی گل سمجھن والی ہے نا او کی ہے رب نے اپنے گھر دے نال جوڑ دیتا ہے طواف نو وی تے نماز نو وی کی مطلب ہے دا نماز جدوں وی پڑھنی ہے اللہ دے گھر ول منہ کر کے پڑھنی ہے نماز جتھے بھی پڑھنی ہے جیڑی بھی پڑھنی ہے بیت اللہ ول منہ کر کے پڑھنی ہے نماز فرضی ہوئے بھاویں نفلی ہوئے نماز چاشت دی ہوئے اشراق دی ہوئے نماز عید دی ہوئے نماز جنازے دی ہوئے نماز مہینہ ربیع الاول دا ہوئے نماز رجب دی ہوئے شعبان دی ہوئے نماز شوال دی ہوئے رمضان دی ہوئے نماز جیڑے مہینے دی بھی ہوئے اور جیڑی بھی نماز اللہ اس دے رسول کو ثابت ہے اس نماز واسطے منہ بیت اللہ ول کرنا ہے رب دے گھر بیت اللہ تو علاوہ کسی اور ستارے ول منہ کر کے نماز پڑھنا کسی اور جگہ ول منہ کر کے نماز پڑھنا ایک کفر ہے رب دے قرآن نال اللہ نال بھی کفر ہے حضرات بیت اللہ دے نال رب نے نماز نو جوڑ دیتا ہے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ تو علاوہ کسی پاسے منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور دوجا رب نے کیا ہے فرمایا للطائفین میرے گھر بیت اللہ نو طواف کرنے والے واسطے بھی پاک کر دیو اللہ کی مطلب ہے فرمایا کیونکہ طواف صرف میرے گھر دا ہی ہو سکتا ہے طواف صرف بیت اللہ دا ہی ہو سکتا ہے طواف صرف خانہ کعبہ دا ہی ہو سکتا ہے خانہ کعبہ تو علاوہ اس روئے زمین دے اوپر کسی شے دا طواف نہیں ہو سکتا نہ کسی مسجد دا طواف ہو سکتا ہے نہ کسی مزار دا طواف ہو سکتا ہے نہ کسی نبی ولی دی قبر دا طواف ہو سکتا ہے نہ کسی زندہ پیر دا طواف ہو سکتا ہے نہ کسی مرے ہوئے بزرگ دا طواف ہو سکتا ہے اس کائنات دے اوپر اگر
طواف ہو سکتا ہے تو صرف رب دے گھر خانہ کعبہ دا طواف ہو سکتا ہے. فرمایا وطہر بیتیا للطائفین والقائمین والرکع السجود. لہذا جیڑا انسان بیت اللہ نو چھڈ کے کسے مسجد دا طواف کرتا ہے, بیت اللہ نو چھڈ کے کسے مزار دا طواف کرتا ہے, بیت اللہ نو چھڈ کے کسے قبر دا طواف کرتا ہے, بیت اللہ نو چھڈ کے کسے ولی پیر دا طواف کرتا ہے, وہ رب دے قرآن نال کفر کرتا ہے, رب دے نال بھی کفر کرتا ہے, اور قیامت والے دن مشرکاں وچوں اور کفر کرنے والیاں وچوں اٹھایا جائے گا. رب نے بیت اللہ تعمیر کروا کے نا اعلان کروا دیتا ہے, اے میرے ابراہیم میرے گھر نو پاک کر دیو طواف کرنے والیاں واسطے, کیونکہ طواف صرف بیت اللہ دا ہوئے گا, نماز پڑھنے والیاں واسطے, کیونکہ نماز ہر طرح کی اگر پڑھی جائے گی تو بیت اللہ خانہ کعبہ والوں کر کے پڑھی جائے گی. اے اعلان میرے رب نے کر دیتا, ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیتا, اے پاک کر دیا میرے گھر نو, گھر پاک ہو گیا, شرک تو پاک ہو گیا, کفر تو پاک ہو گیا, نجاست تو پاک ہو گیا, گندگیاں تو پاک ہو گیا, غلاستہ تو پاک ہو گیا, گھر بن گیا, اللہ صاف بھی ہو گیا, بن بھی گیا ہے, تے ربا پاک بھی کر دیتا ہے. تے ہون پھر کی حکم ہے میرے ربا؟ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے میرے ابراہیم, اے پہاڑ دے چڑھ جاؤ تے لوکاں دے اندر اعلان کر دیو, اور لوگوں بیت اللہ مکمل ہو گیا ہے, رب دا گھر بن گیا ہے, آؤ بیت اللہ دا حج کرنے واسطے, آؤ بیت اللہ دیاں زیارتاں کرنے واسطے, آؤ رب دا گھر دیکھن واسطے, آؤ خانہ کعبہ دیاں زیارتاں کرنے واسطے, آؤ دے دوالے طواف کرنے واسطے, آؤ حج کرنے واسطے آ جاؤ. تے یا اللہ تو اپنے پہاڑ تے چڑھ کے اعلان کر دے, اللہ نہ کوئی سپیکر, نہ کوئی سوشل میڈیا, اللہ نہ کوئی اور کسی قسم دا میڈیا, ربا میں کیویں اعلان لوکاں تک پہنچاواں گا؟ ایتھے تے اللہ چاندے کے لوگ موجود نے, ایتھے تے ربا کوئی قبیلہ کوئی برادری کدی موجود ہے, ساری دنیا تے میری آواز کیویں پہنچے گی؟ فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تہاڈا کم ہے, پوری دنیا تے تیری آواز نو پہنچانا میں رب دا کم ہے. میں پوری دنیا تے آواز پہنچاواں گا, اللہ نتیجہ کی نکلے گا؟ فرمایا یاتینا من کل فج عمیق یاتوک رجال وعلی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق. تسی اعلان کرتے ہو دیکھیا جی میں آواز تہاڈی کتھے کتھے پہنچانا. لوگ پیدل بھی آؤں گے, لوگ اپنے اونٹاں نو دبلیاں پتلیاں کردے بھی آؤں گے, لوگ بڑے بڑے دور دراز دے علاقیاں تو اپنی سواریاں لے کے آؤں گے, قافلیاں دی صورت وچ آؤں گے, سواریاں تے سوار ہو کے آؤں گے. جہاں سواری دی طاقت نہیں رکھے گا وہ پیدل ہی چل کے آئے گا. 6 مہینے لوگ سفر کر کے آؤں گے, سال دا سفر کر کے آؤں گے, 3 مہینے لوگ سفر کر کے آؤں گے. یا تو کرے جالن وعلا کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق. آج جڑے لوگ حج کرن جاندے نے یا عمرہ کرن جاندے نے, انہاں نوں اس اعلان دا ادراک بڑی چنگی طرح ہو چکے ہے. اور کس طرح والا اوتھے تانوں ہر دنیا دے خطے دے لوگ تانوں نظر آؤں گے, دنیا دے آخری کونے تک ہر علاقے دے لوگ تانوں بیت اللہ دا طواف کرتے دسن گے, حج کرتے دسن گے. لاکھاں دی تعداد دے اندر پوری دنیا کے مسلمان بیت اللہ دا حج کرنے واسطے آ رہے ہیں, غریب بھی آ رہے ہیں, امیر بھی آ رہے ہیں, ماڑے بھی آ رہے ہیں, تگڑے
بھی آ رہے ہیں, دبلے بھی آ رہے ہیں, موٹے پتلے سارے آ رہے ہیں. جناب دور دراز کے علاقیاں تو سفر کر کے, کوئی بحری جہازوں سے سفر کر کے آ رہے ہیں, کوئی ہوائی جہاز سے سفر کر کے آ رہے ہیں, کوئی ٹرینوں سے سفر کر کے آ رہے ہیں, کوئی بسوں سے سفر کر کے آ رہے ہیں. پوری دنیا وچوں لوگ بیت اللہ دا حج کرنا آ رہے ہیں. یہ اعلان کنے کیتا, دعوت کنے دیتی؟ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام. تواڈے تک بھی اعلان پہنچیا کہ نہیں؟ ہاں اور پہنچیا جی. دل کردا ہے کہ اسی بھی آگے لبیک اللہم, دل کردا جی آگے اعلان نو تے دعا کریا کرو, ہاں یا اللہ اے سال بھی تو لے جانا چاہے تے تیرے لیے کیڑی کمی ہے, پر ربا جی اس سال نہیں تے اگلے سال سانو ضرور حج بیت اللہ نصیب فرما دے. حضرات اے بیت اللہ دا حج اللہ نے فرض کر دیتا ہے, اور مسلمان وہ دے اندے جڑا طاقت رکھدا ہے. اے دی دلیل کی ہے؟ آج جڑی میں آج شروع خطبے دے اندر پڑھی ہے چوتھے پارے دی, اللہ فرماندے نے اے جنوں اللہ نے بیت اللہ نو خانہ کعبہ نو بنایا نا قبلہ, تے یہودیاں نے اعتراض کیتا, اندر نے دیکھو اے جڑا پہلا گھر ہے نا, اچھا ایتھے کو ہور بھی ہن گل سمجھ لو. آج مسجد اقصی دی بات ہوئے نا, مسجد اقصی ساڈی جند جان ہے, مسجد اقصی ساڈی ہے, اسی او دے کہو انشاءاللہ. مسجد اقصی واسطے ساڈیاں جاناں بھی قربان ہے, کہو انشاءاللہ. لیکن اے پہلا قبلہ نہیں, اے قبلہ اول نہیں. اے مسئلہ سمجھ لو, اپنے عقائد و نظریات صحیح کر لو. اے پہلا قبلہ نہیں, قبلہ اول مسجد اقصی نہیں, قبلہ اول اور پہلا کارش دنیا دے رب دا بیت اللہ. اے جنوں بیت اللہ نو میرے رب نے پیغمبر علیہ السلام دا قبلہ بنایا, مسلماناں دا قبلہ بنایا, تے یہودیاں نے یہ اعتراض کیتا, اندر دیکھو جڑا پہلا گھر ہے رب دا بیت المقدس مسجد اقصی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونوں چھڑ دتا ہے تے خانہ کعبہ نو قبلہ بنا لیا ہے. اے بیت اللہ خانہ کعبہ نو قبلہ بنا لیا, پہلے گھر نو چھڑ دیتا ہے. تے میرے رب نے تردید فرما دیتی, فرمایا او دنیا جہان جو لوگوں سنو, یہودیوں تسی بھی سن لو, تے مسلمانوں تسی بھی سن لو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. محمد نے پہلا قبلہ چھڑ دیتا ہے, پہلا گھر رب دا چھڑ دیتا ہے. اللہ فرماندے نے او یہودیو تسی غلط جاندے ہو, تسی جھوٹ بولدے ہو. بیت المقدس پہلا قبلہ نہیں, اے خانہ کعبہ پہلا قبلہ ہے. بیت المقدس پہلا گھر نہیں, خانہ کعبہ پہلا گھر ہے. اے کتھے لکھیا جی؟ فرمایا ان, اے چوتھا پارہ جے سورۃ آل عمران کے, ان اول بیت, اول دا معنی کی ہوتا ہے؟ اول دا معنی کی ہوتا ہے؟ پہلا. سارے نو پتہ ہے نا اول دا معنی پہلا. ان اول بیت, بے شک پہلا گھر وضع للناس جڑا لوکاں واسطے بنایا گیا ہے, للذی ببکۃ اوے جڑا مکے دے اندر ہے, مبارکن برکتاں والا ہے, وہدی للعالمین. اس گھر وچ لوکاں واسطے بڑیاں نشانیاں نے, فی آیات, اور لوکاں واسطے
ہدایت کا ذریعہ ہے. فی آیات بینات, اس گھر وچ لوکاں واسطے بڑیاں نشانیاں نے. مقام ابراہیم, ایک نشانی ابراہیم علیہ السلام دے کھڑے ہون دی جگہ بھی ہے. جس پتھر دے ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ نو تعمیر کیتا, وہ پتھر بھی اس گھر دے اندر موجود ہے. مقام ابراہیم بھی اتنے موجود ہے. فرمایا وللہ علن ومن دخلہ کان آمنا, جڑا اس گھر وچ داخل ہو جاندا ہے وہ امن دے اندر آ جاندا ہے, سکون وچ آ جاندا ہے, امن والا ہو جاندا ہے. اونوں کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکدا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور جنہیں کو اللہ نے جنہوں طاقت دی ہے نا بیت اللہ دے حج دی, او دے تے میرے رب نے اس پہلے گھر بیت اللہ دا حج کرنا فرض کر دیتا ہے. جنہیں کو طاقت ہے او دے تے میرے رب نے اس بیت اللہ دا حج کرنا کی کر دیتا ہے, فرض کر دیتا ہے. ایک کنے آکھیا, میرے رب نے آکھیا ہے. یہودیاں دے جواب میں آکھیا ہے اور ساری کائنات کی رہنمائی کرتے آکھیا ہے کہ سب تو پہلا کار سروے زمین دے بیت اللہ بنے, خانہ کعبہ بنے, جیڑا لوکاں واسطے بنایا گیا ہے, اور او دا حج رب نے لوکاں دے اوپر اس بندے تے جڑا او دا حج کرن دی طاقت رکھدا ہے, میرے رب نے او دا حج کرنا فرض کر دیتا ہے. اور اگے کی آگے ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. فرمایا جن نے بیت اللہ دے حج دا کیتا انکار, جن نے بیت اللہ دے حج دا کیتا کفر, اور میں نہیں کرتا حج. آج کئی ایسے بدبخت ہیں نا جڑے عمل او جی حج ضروری نہیں, اے کی ضروری ہے, اے یتیم بچیاں دی شادی کروا دیو, اے ماڑیاں نو کپڑے لے دیو, روٹی ٹکر غریباں نو کھوا دیو. تے میں اگر کہنا اور تینو حج دے کرن والی ہوئی ماڑے تے غریب لوگ یاد ہوندے نے. اج نو 10 لاکھ دا موبائل ہاتھ وچ پھڑی پھرنے, اودوں تینو ماڑے تے غریب یاد نہیں ہوندے. ایڈا تو ماڑے تے غریباں دا ہمدرد آنا 10 لاکھ دا موبائل بھی وہی کم کردا ہے, ایک 25-30 ہزار دا بھی وہی کم کردا ہے. اینو ویچ تے 25-30 ہزار دا موبائل لے کے کم چلا تے باقی 9.5 لاکھ روپیہ غریباں دی کڑیاں دے بیاہاں تے لا. اودوں اینو غریباں دیاں بچیاں نہیں یاد ہوندیاں, اودوں اینو یتیم نہیں یاد ہوندے, اینو حج دی والی یتیم یاد ہوندے, حج دی والی اینو ماڑے یاد ہوندے نے, غریب یاد ہوندے نے, عمرے دی والی اینو ماڑے تے غریب یاد ہوندے نے. اپنے منڈیاں دے بیاہاں تے 20 لاکھ روپیہ لا چھڑنے, اور 5 لاکھ تے خسریاں نوں دے چھڑنے جان لگے ہاں. 2 لاکھ تو انہاں نوں دینا جیڑا اندر وڑ کے تیریاں بچیاں دیاں موویاں بناندے نے, اوہ تینوں غریب یاد نہیں ہوندے. جدوں تو پاکستان دے سپیشل فوجی بینڈ بگوانے, اوہ تینوں غریب یاد نہیں ہوندے. یہ ملحد ترین طبقہ ہے جیڑا غریباں دا سہارا لے کے اللہ دی عبادتاں تو مسلماناں نوں روک دے. انشاءاللہ جب تک ساڈے ورگے فقیر زندہ نے اسی انہاں بدبختاں نوں کامیاب ہون نہیں دیاں. کئی لوگ اے جی تسی حج دا عنوان کیوں بیان کرن لگے ہو, کیڑا کوئی کسی حج تے جانا ہے؟ میں کہا نہیں جانا تے نہ جائے, ہو سکتا ہے میرا خطبہ سن کے کسی نوں شوق پیدا ہو جائے, اگلی بھی تے اگلی بار چل جائے. اسی انشاءاللہ پورے دین دی لوکاں دی رہنمائی کرنی کہو انشاءاللہ. جس موقع تے جس چیز دی ضرورت ہوئے گی اسی انہوں بیان کریں گے, اور اللہ دی توفیق نال اسی ہر کفر دا, شرک دا, ہر بے ایمانی دا اور ہر الہاد
پاگ پن دا رد کرتے رہا گے انشاءاللہ۔ اے جڑے لوگ تانوں یہو جہا چکما دیندے نے نا، وہ چھڈ عمرہ کرن چلے ہیں، تینوں غریب نہیں نظر آندے، ان کہتے تینوں نہیں غریب نظر آندے، ہر روپیہ 5-6 لاکھ دا موبائل جیب وچ پایا ویچ آئے نوں تے غریباں نوں دے، 3-4 مکان چڑھے نہیں کرائے تے تینوں تے ایک ہی چاہیے نا، باقی ویچ آؤ تے دے غریباں نوں۔ ایتھے نہیں تینوں غریب نظر آندے، ایتھے نہیں تینوں مارے نظر آندے، تینوں حج عمرے تے مارے۔ آگو قربانی کا موسم آ رہا ہے نا، کئی ٹی وی اتنے بہ کے تے سوشل میڈیا تے بکواسات کرنیاں نے، کیا ضرورت ہے جانور ذبح کرنے کی، کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنے پیسے لگانے کی، چھوڑو غریبوں کو دو، غریبوں کو دو۔ سارا سال انہاں بدبختہ مراسیاں نوں انہاں نوں غریب نظر نہیں آئے تے وڈی عید ہونی ہے نا جدوں قربانی دا موسم ہونا ہے انہاں نوں غریب نظر آنے شروع ہو جائے۔ اے اللہ سانو اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ غریباں دا حق اپنی جگہ تے، لیکن غریباں دے حق دی وجہ تو کیا اللہ کی عبادت مفقود ہو جائے گی، اللہ کی عبادت ساکت ہو جائے گی۔ آپ کہیں آندے اے جی ایک ہی عمرہ کافی ہے، بار بار عمرے کرنے کی لوڑ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحیح روایت کے مطابق اپنی زندگی کے اندر 3 عمرے کیتے ہیں۔ کنے کیتے ہیں؟ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے، اور میرے نبی نو حج کا موقع ہی زندگی سے ایک بار ملی ہے۔ اور میرا خیال ہے آپ کے فرامین پڑھ کے جب میرے نبی نو موقع ملتا تو اگلے سال آپ پھر حج نو ہوندے، پر میرے پیغمبر نو موقع ہی نہیں ملیا۔ آپ کو جی تہاڈے کول کی دلیل ہے کہ بار بار عمرہ کرنا چاہیے، بار بار حج کرنا چاہیے؟ آلو سنو، میرے تے تہاڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان میں تہاڈے سامنے پیش کرنا لگا، حسن درجے دی روایت ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه الترمذي والنسائی۔ امام ترمذی نے، امام نسائی نے روایت کی تھی یہ حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ۔ اے تابعوا دا معنی پتہ کی ہے؟ بار بار حج عمرے نو آؤ۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ کرن واسطے بار بار آؤ، بار بار حج عمرہ کرن واسطے آؤ، متواتر حج تے عمرہ کریا کرو۔ اللہ کے نبی بار بار کیوں آئیے؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ۔ اے حج تے عمرہ گناہاں نوں وی مٹا دیندا ہے تے غربت نوں وی مٹا دیندا ہے۔ کیڑیاں شیاں مٹا دیندا ہے؟ گناہ تے نمبر 2 غربت، فقیری، فقر، تنگ دستی۔ اے جیڑا حج تے عمرہ نا بار بار کرنا گناہاں نوں وی مٹاوندا ہے، فقر نوں وی مٹاوندا ہے۔ پتہ نہیں کیویں؟ کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة۔ فرمایا جویں ایک پٹھی دے اندر سونا تے چاندی تے لوہا پایا جائے نا، جویں پٹھی دی اگ لوہے تے سونے تے چاندی دے زنگ نو لا دیندی ہے، ایویں جناب اے حج تے عمرہ بار بار کریا کرو، اے تنگ دستی بھی ختم کر دیندا ہے اور گناہاں نوں بھی ختم کر دیندا ہے۔ اور اگے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ۔ اے حج مبرور جڑا نا، حج مبرور دی میں وضاحت کراں گا۔ حج مبرور جڑا نا اے دا ثواب رب نے رکھیا ہے تے اپنی جنت رکھی ہے۔ حج مبرور دا ثواب رب نے کی رکھیا ہے؟
فرمایا جنت رب نے اجازت رکھی ہے، ثواب رکھے ہے۔ ہن میرے نبی فرماندے نے بار بار حج عمرے نو آؤ، تے جے میرے نبی نو موقع ملدا، عمرے دا موقع ملیا نا، تے میرے نبی نے کنے عمرے کیتے نے؟ 3 عمرے کیتے نے۔ ایک عمرہ جدوں میرے نبی حدیبیہ دے مقام تے پہنچے تے مشرکان روک دیتا جی اگے نہیں جا سکتے، واپس لوٹ جاؤ۔ میرے نبی واپس آ گئے تے اگلے سال پھر عمرہ قضا میرے نبی نے کیتا، اور پھر ایک عمرہ میرے نبی نے حج دے نال کیتا، اور ایک عمرہ حج تو پہلا بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیتا۔ 3 عمرے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیتے نے۔ وہ کہ ایک ہی کافی ہوندا تے میرے نبی نو 3 کرن دی کی لوڑ سی؟ تے اس حدیث دے مطابق میرا ایمان ہے کہ میرے نبی نے عمرے 3 کیتے ہیں۔ اگر رب موقع دیتا تو میرے نبی اگلے سال حج نو بھی پھر جاندے، اور رب نے موقع ہی نہیں دیتا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تے میرے نبی فرما گئے لوگوں بار بار حج عمرے نو آؤ، تنگ دستی بھی مٹے گی، گناہ بھی مٹیں گے۔ اللہ مینوں تانوں بار بار حج عمرے کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار رب اپنے گھر دیاں زیارتاں سانو رب نصیب فرما دے۔ اوے کافراں دا پروگرام ہے، مشرکاں دا پروگرام ہے، اے یہودیاں دا پروگرام ہے کہ کسی طریقے نال مسلماناں نو بیت اللہ تو روکیا جائے، کسی طریقے نال مسلماناں نو حج تو جدوں حج دے موقع تے اینی لکھاں دے تعداد وچ مسلمان اکٹھے ہوندے نے تے دنیا دے دونوں بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ ایک کافراں نو یہودیاں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے، اور دوسرا انہاں دے ابے ابلیس نو بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ جدوں عرفات دے میدان وچ مسلمان رب کولوں دعاواں کر رہے ہوندے نے تے اللہ اپنے بندیاں نو عرفات دے میدان وچ جہنم تو آزاد کر رہا ہوندا ہے، جہنم تو آزاد کر رہا ہوندا ہے، گناہ انہاں دے سارے معاف کر رہا ہوندا ہے۔ اودوں شیطان اپنے سر تے سا پا رہا ہوندا ہے، کھیر پا رہا ہوندا ہے کہ میں چنگا اس صوفی نو دھیانے لایا سی، واہ میں اینو پایا دنیا دا پایا سی، اے ایتھے آ کے سارے کچھ شوا بیٹھا ہے، میری محنت تے پانی پھیر چھڑیا سی۔ تے دوسری تکلیف کافراں تے یہودیاں نوں ہوندی ہے کہ انہیں مسلمان کٹھے ہو گئے نے، اللہ پوری امت دے مسلماناں نوں اتحاد دی دولت عطا فرما دے، اتفاق دی دولت دا رب مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ذوالجلال دی قسم، جدن اللہ کرے وقت ساری زندگی چ آ جائے، جدن پوری دنیا دے مسلمان متحد اور متفق ہو گئے نا، انشاءاللہ اسرائیل کی ہے، اسرائیل دا پیو بھی آ جائے، امریکہ کی ہے، امریکہ دا پیو بھی آ جائے، مسلمانہ وال گندی نگاہ کر کے نہیں بیٹھ سکے گا۔ انہاں کافراں یہودیاں نو جے مسلماناں نو ستان دا اور مسلماناں نو ظلم و ستم کرن دا موقع مل رہا تے انہاں مسلماناں دے انتشار دی وجہ تو، انہاں دی نا اتفاقی دی وجہ تو اللہ اس امت مسلمانوں نے متحد فرما، متفق فرما۔ حضرات بیت اللہ دا حج کرنا رب نے فرض کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا حدیث سن لو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماندے نے خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بول جاتے درود پڑھیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم خاطبنا، اللہ دے نبی نے سانو خطبہ دیتا، اللہ دے رسول نے خطبہ دیتا، خطبہ کی دیتا؟ فقال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج حتی قالها ثلاثا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او لوگو اللہ نے تواڈے تے حج نو فرض کر دیتا ہے، اللہ نے تواڈے تے حج نو کس سن دے وچ سن 9 ہجری، اونچی بولو، اوے طریقہ یاد رکھیا کرو سارے مسلمانوں تسی، کوئی تانوں پوچھے جی حج کیڑے سن وچ فرض ہویا، کی کہنا ہے؟ سن 9 ہجری دے اندر، یعنی ہجرت کیتے نو 9واں سال سی میرے نبی نو، جدوں بیت اللہ دا
دا حج اللہ نے فرض کیتا ہے مسلمانہ دے اوپر سن 9 ہجری دے اندر اللہ دے نبی فرما رہے ہیں قد فریض علیکم الحج اللہ نے تواڈے تے حج نو فرض فرما دیتا ہے تے ایک صحابی دا نام ہے اقرا بن حابس کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئیاں دی طبیعت بڑی کالی ہوندی ہے نا حضرت اقرا بن حابس کول ہی بیٹھے سن فٹافٹ آندے نے افی کل عام اللہ دے نبی ہر سال حج فرض ہے میرے پیغمبر نے خاموشی اختیار کی تھی پھر فرمان لگے افی کل عام میرے نبی پھر خاموش رہے تیسری بار پھر آندے نے افی کل عام اللہ دے نبی ہر سال فرض ہے حج ہر سال حج فرض ہے میرے نبی خاموش صحابہ نے پھڑ لیا حضرت اقرا بن حابس نو آندے نے اللہ دے نبی جو نہیں بولتے کہ تو چپ کر جا تو کیوں بار بار اللہ دے نبی نو پوچھی جاندے جدوں آپ منافق سمجھن کے وضاحت کر دیں گے یہ خاموش ہو گئے تے تھوڑی دیر گزری تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں سنو اے حج میرے رب نے زندگی دے اندر ایک بار ہی فرض کیتا ہے کتنے بار فرض کیتا ہے ایک بار ہن تسی آکھو جی پہلا تسی آندے تو بار بار کرو اوے فرض ایک بار ہے لیکن دوبارہ حج کرن کو روکیا نہیں بلکہ آکھیا کہ بار بار کرو فرض ایک بار ہی ہے اگر کوئی بندہ بار بار نہیں کر سکتا ایک کم از کم زندگی چ ایک بار حج ضرور کر لے اگر وہ طاقت ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں اے پوچھن والا بار بار پوچھ رہا سی افی کل عامل افی کل عامل افی کل عامل کیا ہر سال حج فرض ہے جے میں کہہ دیندا نعم لا واجبات اگر میں کہہ دیندا نا ہاں ہر سال فرض ہے پھر حج فرض ہو جانا سی ہر سال تے تساں ہر سال حج دی طاقت نہیں سی رکھنی کیونکہ ہر سال کسی نے بندے کو پیسے نہیں ہوندے کسی نے بندہ بیمار ہوندا ہے تندرست نہیں ہوندا کسی نے بندے کو اور بڑے کام ہوندے نے اگر میں کہہ دیندا ہر سال حج فرض ہے پھر تساں طاقت نہیں سی رکھنی اس واسطے جنی گل میں دس دیاں اونی سمجھ لیا کرو جدے تو میں خاموش ہو جاں تسی بھی خاموش ہو جایا کرو لیکن حج زندگی دے اندر ایک باری فرض ہے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی وضاحت فرما دیتی ہے کہ حج فرض ہے کدے تے من استطاع الیہ سبیلا جیڑا بیت اللہ حج کرن دی طاقت رکھدا ہے نا او دے میرے رب نے حج نو زندگی دے اندر ایک دفعہ فرض کر دیتا ہے اور طاقت کدے کولے کینوں طاقت آندے نے اے بھی اسی پیغمبر علیہ السلام کو بھی پوچھ لئی ہے تاکہ آپ ہی دی وضاحت فرما دے اندر مسئلہ حل ہو جائے ایویں جناب ہوراں کولوں پوچھتے رہواں گے تے پتہ نہیں کوئی گل صحیح دسے کہ نہ دسے اسی نبی علیہ السلام کو بھی پوچھ لینے ہیں کہ اللہ کے نبی طاقت کا کی مطلب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما یوجب الحج قال الزاد والراحلۃ ایک بندہ آیا میرے پیغمبر علیہ السلام کو سوال کرتا ہے آندا اللہ دے نبی حج کدوں واجب ہوندا ہے حج کدوں فرض ہوندا ہے اللہ دے پیغمبر کدوں اسی حج کرنا سارے دے واجب تے فرض ہے فرمایا قال الزاد والراحلۃ دو چیزاں میرے نبی نے دسیاں ایک اے وے کہ اگر سواری دے پیسے ہے نے سواری موجود ہے تے نمبر 2 جیڑا گھر تو لے کے واپس گھر آن تک خرچہ آنا اے خرچہ بھی موجود ہے تے جنہ پیچھے چھڑ کے جانے نا انہاں واسطے بھی پیچھے کچھ اخراجات موجود نے تے فرمایا پھر بیت اللہ کا حج فرض ہو جائے گا کیدے تے بلا ذرا دھیان نال سنیا جی الزاد والراحلۃ سواری دے پیسے یا سواری موجود ہے نمبر 2 گھروں نکل کے واپس گھر آن تک جیڑا خرچہ ہونا وہ خرچے دے پیسے موجود نے نمبر 3 جنہاں نو پیچھے بال بچے نو چھڈ کے جانا سو جیڑا کوئی مہینہ سوا اتھے لگنا ہے او دے انہاں کول بھی اس مہینے سوا دا راشن موجود ہے تے اس بندے تے حج فرض ہو گیا اج
حج کرن تے گھروں نکل کے واپس گھر آن تک کنا کو خرچہ بڑا لگتا ہے. میں سویرے ہی آج ہی کہنا سا پیا کسی پوسٹ دے اندر کوئی 11 لاکھ دے کچھ ہزار روپیہ اے حج دی فیس آندے نے جی مقرر ہوئی ہے. یعنی چلو انج کر لو کھلا ڈلا کو 12 لاکھ روپیہ کر لو. 12 لاکھ جس کول موجود ہے اور جنہیں کول جننے دن انہیں اوتھے رہنا پچھلیاں دے کول اخراجات جڑے آنے نے او دا بھی گھر پچھلیاں کو راشن وغیرہ موجود ہے تے اس بندے نو طاقت جسمانی بھی ہے, بیمار نہیں, طاقت جسمانی بھی ہے تے عقل مند بھی ہے, پاگل نہیں, دیوانہ نہیں, سمجھدار ہے اور اینی رقم او دے کول موجود ہے تے او دے تے حج پھر کی ہو جائے گا؟ سارے بولو ہاں والا فرض ہو جائے گا. ہن ذرا دھیان کریے ہاں سی ساڈے کول کیا اپنی ضروریات زندگی تو ہٹ کے اینی رقم موجود ہے؟ ساڈے تو کئی یہ بھی آتے ہیں اے جی حج کر لواں تے پہلا کڑیاں دے بیاہ تے کر لویے. اچھا کڑیاں دے بیاہ کیوں کر حالے کو 10 سال ٹھہر کے کرنے پہلا فرض ادا کر لئیے تے اے حج فرض نہیں, کڑیاں دے بیاہ ہی فرض نے صرف تے کڑیاں دے بیاہ کیوں کر ہے حج کوئی 8-10 سال بعد کرنے نے تے حج ہو نہیں چھڈی بیٹھے. علماء کرام نے لکھیا جیڑا حج دا انکار کرے جویں کہ بعض لوگ میں دسیا انکار کردے کوئی حج نہیں جی ایتھے ماڑیاں نوں دیو غریباں نوں دیو, جیڑا حج دا انکار کرے او کافر. او بولو ومن کافر او بولو کی ہے تے جیڑا طاقت ہون دے باوجود حج نہ کرے او فاسق, گناہگار, نافرمان اللہ اور اس کے رسول اللہ. ہاں اگلی گل بھی سن لو. ایک بندہ کوشش کر رہا ہے ہر سال درخواست دینا ہے پر وہ درخواست نکلتی نہیں, وہ نام نہیں نکلتا, وہ مجبور ہے, وہ بے بس ہے. کیوں وہ اپنے وہ کوشش کر رہے ہیں ہن اللہ پر نہیں وہ نام نہیں نکل رہا, وہ اندر وہ قصور کوئی نہیں, انہوں کوشش جاری رکھنی چاہیے. تے اللہ نے حج بیت اللہ جس بندے تے طاقت ہے اور اے دے اندر عورتاں دا مسئلہ تھوڑا جہا نال وادو بھی ہے. او کی عورت دے کول اینا پیسہ ہوئے کہ وہ جا سکے تے واپس آ سکے, اینے اخراجات وہ دے کول ہون اور او دے واسطے نال اگلی کہہ دے بھی ہے کہ نال جان والا محرم بھی ہوئے. نال جان والا سارے بولو ہم والا محرم بھی ہوئے. کون ہوئے؟ محرم دا معنی کی ہے ایسا بندہ او دے نال جائے مرد جدے نال اس عورت دا نکاح نہیں ہو سکتا. خامند او سب تو بڑا محرم ہے, او دے نال او دا نکاح اونچی ہویا ہے. اے خامند دے نال جائے یا باپ اپنے نال ٹر جائے یا اپنے سکے بھرا نال ٹر جائے یا اپنے جوان پتر نال ٹر جائے یا اپنے ساسے تے دماد اپنے نال ٹر جائے یا پھر جڑا نا او اپنے سسر دے نال بہو تے اپنے سسر دے نال چلی جائے. سسر محرم ہے, باپ محرم ہے, بھرا محرم ہے, اسی طرح چاچا سکا جڑا ہے محرم ہے, سکا تایا محرم ہے, سکا ماما محرم ہے, سکا بھرا محرم ہے, اپنے ٹھڈو جمی اولاد اے بھی بولو محرم ہے, باپ بچہ یہ محرم ہے. یعنی محرم رشتہ نال لے کے پھر عورت حج دا سفر کر سکتی ہے. ایتھے جڑا اے محرم ایجنسیاں نے بنا دیندے نے نا, اے نہیں کہ محرم, اے غیر محرم جے. اے محرم تے غیر محرم سارے دا اختیار کدے تے ہے؟ رب بولے. اے کو رب نے جنوں دل کرے محرم بنا چھڑن. ایک کئی ٹولے جا رہے ہیں حجاں تے عمریاں تے, اے جی انیاں بیبییاں کٹھیاں ہو کے جا رہی ہیں مولوی جی پھر کی حرج ہے؟ میں کہا کو نال محرم ہی ہے. اے نہیں محرم تے کوئی نہیں گروپ جا رہے ہیں, اس گروپ وچ 10 بیبییاں نے 15 بیبییاں نے. میں کہ ساریاں ہی بغیر محرم تو جا رہی ہیں, ساریاں نہیں سوچنا چاہیے کرن عبادت جا رہی ہیں تے نافرمانی اللہ دی کر رہی ہیں. عورت واسطے حج دی فرضیت او ہے جدوں دے نال جان والا محرم موجود ہوے. دلیل کی ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے
حج دے میرے پیغمبر علیہ السلام لشکر تیار کر رہے ہیں، جنہ جنہ لوگاں جہاد تے جانے نا انہاں دے نام میرے پیغمبر لکھوا رہے ہیں، لکھاؤ بھائی کنے کنے جانا ہے جہاد اوپر۔ تے ایک بندہ جڑا نا او اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس دے نال محرم ہونا چاہیے۔ فقال رجل، ایک آدمی بھی جو بولیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقت حاجت، اللہ کے نبی فلانے فلانے غزوے کے اندر میرا نام لکھیا گیا ہے، میں جہاد واسطے جا رہا ہوں، جبکہ میری بیوی حج کرن نکل گئی ہے۔ اللہ کے نبی ہوتے قافلے کے اندر شریک ہے، جڑا قافلہ حج کرن جا رہا ہے تے میں تے اللہ کے نبی فلانے فلانے کئی سانو پوچھتے ہیں اے جی کوئی ٹر جائے کوئی ٹر جائے تو پھر رب جانے جو جانے سانو کی پتہ ہے۔ کئی مائیاں بہناں بیویاں سوال کر دیا نے مولوی جی ہن اسی تے عمرہ کر آئیاں وا محرم تو بغیر ہی، ہن ساڈا قبول ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہن سانو کی پتہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ رب نو پتہ ہے۔ قبول ہونا کرنا مولوی تھوڑا کروانا کوئی، مولوی تے صرف مسئلہ دس سکتے ہیں، اور مسئلہ ہے بغیر محرم تو نہ عورت عمرے کا سفر کر سکتی ہے، بغیر محرم تو عورت تے حج فرض ہی نہیں۔ عورت تے حج فرض ہی ہوتا ہوندا ہے جدوں او دے کول پیسے بھی ہون تے نال جان والا محرم بھی موجود ہوے۔ اللہ سانو اے مسئلے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے تے نہ تے عمل دی بھی رب توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ تے اسی لینے ہاں پر منمانیاں اپنیاں ہی کرنے ہاں۔ حضرات آؤ ذرا سنو، اے حج دی فرضیت تے سمجھ آ گئی جے نا تے اہمیت کتنی ہوئے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اے روایت میں کئی بار تو پہلا سنا چکے ہیں اور ایک سینکڑوں مرتبہ اللہ کی رحمت ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام دیاں 5 بنیاداں نے، کنے فرمایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دیاں 5 بنیاداں نے۔ سونیا کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا نمبر 1 اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا تے میں محمد رسول اللہ ہون دی گواہی دینا۔ نمبر 2 واقام الصلاۃ، 5 ویلے نماز پڑھنا تے صدا ہمیشہ پڑھنا، وایتاء الزکات، زکات دیندیاں رہنا، جے طاقت ہر سال ہے تے طاقت ہے وے تے زکات دیندیاں رہنا۔ اور کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے وصوم رمضان، رمضان دے روزے رکھنا۔ اور نمبر 5 وحج البیت، بیت اللہ دا، اونچی بولو، بیت اللہ دا حج کرنا، بیت اللہ دا۔ یہ میرے نبی نے اسلام دا بنیادی رکن قرار دیتا ہے، جنہوں طاقت ہے وہ بیت اللہ دا حج کرنا فرض ہے۔ یہ میرے پیغمبر نے اسلام دا بنیادی رکن قرار دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل جائے نا میرے پیغمبر علیہ السلام کو، حدیث جبرائیل بڑی معروف ہے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیتا اللہ دے نبی کو مال اسلام، سونیا اسلام کی ہے تے میرے نبی نے جواب کی دیتا انت شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اور میں اسلام میں اللہ دے کون کی گواہی دے، میں محمد کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے، نماز قائم کر، زکات ادا کر، رمضان دے روزے رکھ، تے طاقت ہے تے بیت اللہ دا حج کر۔ اے میرے نبی نے اسلام قرار دیتا ہے نو تے جڑا طاقت ہون دے باوجود بیت اللہ دا حج نہیں کرتا او دا اسلام نہیں، او دا اسلام مکمل نہیں۔ تے جے وہ حج دا انکار کردا
تو پھر انجی وہ اسلام تو نکل گیا، کافر ہو گیا. ومن کفارا، قرآن دی آیت ہے، ومن کفارا، جن نے بیت اللہ دے حج دا کفر کیتا، رب نے انکار کرنے والے نو کافر آکھے. کی آکھے؟ کافر آکھے. جڑا بیت اللہ دے حج دا انکار کردا ہے تے جڑا طاقت ہون دے باوجود نہیں کردا، اونوں علماء نے آکھیا کہ فاسق ہو جاندا ہے، ایدا نام فاسقاں وچ شامل ہو جاندا ہے. تے جے بندہ بیت اللہ دا حج کرے اونج جویں کرن دا حق ہے، جنوں حج مبرور میرے نبی نے آکھیا. کی آکھیا؟ حج، سارے بولو مبرور. حج جنوں اللہ توفیق دے کوشش کرے کہ حج مبرور کرے. جیڑا بندہ حج مبرور کر دے، حج مبرور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. بخاری مسلم کی روایت ہے. فرمایا جیڑا بندہ اللہ واسطے حج کرتا ہے، پہلی شرط کی ہے حج کدے واسطے؟ سارے بولو کدے واسطے؟ اے نہ ہوے کہ جہاز چڑھن تو پہلا آرڈر دے کے جائے، میرے آن تو پہلا میرے بوئے سے پھٹی لگی ہونی چاہیے، حاجی فلاں فلاں فلاں. ایک پھٹی روان واسطے حج نہ کرے، بلے بلے کران واسطے حج نہ کرے، متھے تے لیبل لان واسطے حاجی دا حج نہ کرے. حج کرے من حج للہ، کدے واسطے؟ ہائے ہائے اللہ اللہ مدت گزریا سہک دیانو ہن چوکی ساگ بنان نو جی کردا. بابا شمسان لکھ گئے نا، اللہ مدت گزریا سہک دیانو ہن چوکی سانگ بنان نو جی کردا. تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ہن پھیری پان نو جی کردا. اللہ لے جا، اللہ جلدی لے جا، اپنے گھر دیاں زیارت اللہ نصیب فرما. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا حج کرے اللہ واسطے لم یرفس، حج دے دوران کسے قسم دی کوئی بے حیائی والی گل بھی نہ کرے. بے حیائی کرنا تے دور دی گل ہے، بے حیائی والی گل بھی نہ کرے. رفس دا معنی ہوندا ہے کہ ایسی گل جیڑی بیوی نال خاص طور تے کیتی جا سکتی ہے نا، جنوں تسی رومانس کہندے ہو، اس قسم دی کوئی حرکت یا کوئی ایسی گل بات بھی حج دے دوران نہ کرے. بولو اے دے وچ ہی ہوندا ہے کہ موبائل تے ڈرامے تے فلماں تے ناچ گانے بھی اس دوران اے نہ ہوئے. حج کرن جا رہا چاہندا چلو جہاز وچ بیٹھاں تے میں ذرا کو ڈانس ہی دیکھ رہا ہیں، اونج حج کرن جا رہے ہیں تے نال ڈھول بج رہے ہیں. اے بابے ہوراں دا بیاہ کیتا جے اس ویلے؟ نہیں نہیں نہیں، بابے ہوری حج کرن جا رہے، گانا چہار پائے نے، ڈھولاں دے نال نے. کتھے جا رہے ہیں؟ ایئرپورٹ جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ واسطے حج کرنا لم یرفس، کوئی ایسی گندی گل بے حیائی والی بات نہیں کرنی، نہیں سننی، نہیں دیکھنی، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی. ولم یفسق، کوئی اللہ دی نافرمانی بھی نہیں کرنی، کسی قسم دی اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی. فرمایا جیڑا بندہ انج کر کے حج کر، تین گلاں دسیاں نے. حج کدے رہی؟ نمبر 2، دوران حج کوئی رومانس، بے حیائی، فحاشی تے مبنی گفتگو، کسی نال گل بات، کوئی حرکت نہیں کرنی. ولم یفسق، کوئی رب دی نافرمانی نہیں کرنی. فرمایا راجا کا یوم ولدتہ امہ، اے حج کر کے جدو واپس آندا ہے تے انج ہوندا ہے جویں اج ہی ماں دے ڈھڈوں جنم لے کے آیا ہے. جیڑا بچہ پہلے دن پیدا ہوندا ہے او دے خاطر کوئی گناہ ہوندا ہے؟ کوئی نہیں نا. پر میں ایک اللہ نے گناہاں تو پاک کر چھڑ. پر ایک گل دا خیال رکھیا جے لوکاں دی زمیناں کھا کے گئے ہو تے او نہیں جے معاف ہونیاں. میں تے کسے بھلیکے وچ رہ جاؤ، جے لوکاں دا مال کھا کے رشوتاں لے لے کے گئے ہو تے او نہیں جے تانوں گناہاں تو پاک کر سکن گیاں. جے بھراواں
یہ حق دینے پہنے. میں تو سمجھو ہو رہے سارا سال بےایمانیاں، فراد، دھوکے، رشوتاں، 2 نمبریاں، قبضے زمیناں تے کر کرا کے تے مگروں سال بعد اسی 12 لاکھ لگدا اسی آکھاں جی 15 لے لو حج تے جانا ہے تے اسی VIP حج جا کے کرا بھی تے ساڈے سارے سال دیاں اے جڑا لوکاں دے مال کھادے نے پاک ہو جائے نا؟ نہیں پاک ہوئے گا. اے حق دینا پہنے. اللہ سانو بیت اللہ دا حج کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ حکمت طاقت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات، ساڈا جامعہ دارالحدیث محمدیہ یہ شعبہ حفظ دیاں کلاساں اللہ دی رحمت نال ایک ہفتہ ہو گیا لگ چکی ہیں اور کئی بچے اللہ دی رحمت نال نویں داخل ہوئے نے. دعا کرو اللہ سانو انہاں تمام بچیاں نو تعلیم اور تربیت دونوں ہی صحیح طریقے نال دین دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اس وقت ساڈے کول تقریباً 125 تو زیادہ بچے نے جڑے دین دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بما دنیا دی تعلیم دے. انشاءاللہ تھوڑی مدد دی بھی اور تھوڑی دعاواں دی بھی سانو بڑی ضرورت ہے. ساڈے نال چلدے رہیا جے اور دعاواں بھی کرتے رہیا جے کہ اللہ اے دین دا کام جڑا تسی تے اسی رل کے کر رہے ہیں اللہ ساڈے کولوں انج ہی لیندا رہے. دوسری بات جڑا شعبہ درس نظامی علوم اسلامیہ او دے اسباق انشاءاللہ کل شروع ہو جائیں گے. یہ پہلا ہفتہ سی کتاباں منگوانیاں، کتاباں دی تقسیم، نصاب دی تقسیم، یہ تے کچھ دن لگتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی وہ سبق شروع کریں گے. جے کوئی بھائی اپنے بچے نو شعبہ علوم اسلامیہ کے اندر داخل کروانا چاہتے ہیں تے وہ کل پرسوں تک داخل کروا دیں تاکہ وہ بچہ شروع تو ہی پہلے سبقاں تو ہی کلاس کے اندر شامل ہو جائے. کئی لوگ 2-3 مہینے لگن تو بعد پھر انہاں نو جاگ آندی ہے جی اساں بچہ داخل کرانا ہے. پھر مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ 2-3 مہینے دا جڑا نصاب ہے انہوں کور کرنا یہ استاداں لئی بھی مشکل ہوندا ہے تے بچیاں لئی بھی مشکل ہوندا ہے. اس واسطے جے کوئی بھائی خواہش رکھدے نے تے اپنے بچیاں نو ایک ادھے دن وچ داخل کرواؤ علوم اسلامیہ دے شعبے دے اندر تاکہ شروع تو ہی انہاں دی کلاس دا آغاز ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اگلے جمعے انشاءاللہ حج دا طریقہ بیان ہوئے گا شروع تو لے کے آخر تک. پوری کوشش یہی ہوئے گی کہ کوئی جمعے سارا حج دا طریقہ بیان کر دیتا جائے. جڑے لوگ تسی آئے ہو اگر تہاڈا کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی دوست سجن کوئی حج تے جانا چاہ رہا ہے اور انہیں جانا ہے تے انہوں دعوت دیو تاکہ وہ اگلا جمعہ پڑھ لے. سادہ پنجابی زبان ہے انشاءاللہ انہوں طریقہ جدا سمجھ آ جائے گا. تے طریقہ وہی ہونا چاہیے جو میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ والسلام دا طریقہ ہے. وہ دے مطابق ہی حج عمرہ ہوگے تو پھر ہی دا فائدہ ہے. اس واسطے کوشش کریا کرو جیڑا بھی کام میں سنت دے مطابق کریے تے جیڑے ساتھی خواہش رکھتے ہیں حج دی اور انہاں دا ارادہ ہے انہاں نو دعوت دیو او اگلا جمعہ پڑھن تاکہ انہاں نو حج دا طریقہ موٹا موٹا سمجھ آ جائے گا. انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دعاواں دی درخواست بیماراں لئی پریشاناں لئی اور فوت شدگان واسطے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا ایک چیز دی تردید کرنا مقصود ہے وہ سارے ایمان دا حصہ ہے. مینوں امید ہے تواڈے بھی ایمان دا حصہ ہوئے گا انشاءاللہ کیونکہ تسی بھی مسلمان. ساری گورنمنٹ نے پنجاب دے اندر
موسیقی تے گانے وغیرہ دے مقابلے مختلف سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر کروان دا آرڈر کیتا ہے کہ پنجاب بھر دے اندر میوزیکل اس قسم دے پروگرام کیتے جان اور باقاعدہ مقابلہ بازی ہوے تے جیڑا بچے یا بچیاں او انعام دے قابل ہون انہاں نو انعام دتا جائے. یعنی دوسرے لفظاں دے اندر پاکستان جڑا مقصد سی لا الہ الا اللہ اس پاکستان دے پنجاب دے علاقے او پنجاب دا علاقہ کہ اللہ دی رحمت نہ جتھے الحمدللہ اسلام جاگ رہے کہو انشاءاللہ. سارے پاکستان دے صوبیاں چوں ایک صوبہ پنجاب ایسے جتھے اللہ دی رحمت نال اسلام مسلماناں دے جاگ دے این ہے کہ نہیں گل. اب تسی ماشاءاللہ سارے پنجاب دے مسلمان بیٹھے ہو نا تے اس دے باوجود کہ مسلمان جاگ رہے ہیں پر ساڈے وزیراں دی طرف اعلان ہے کہ ناچ گانے دا مقابلہ یعنی ہن منڈے کڑیاں نچ نچ کے تے انعام حاصل کرن گے ساڈے سکولاں کالجاں دے اندر. تسی یہ دے حق وچ جڑا جڑا دے حق تے ہاتھ کھڑا کرے دھیان کرو ستے نہیں تسی جیڑا جیڑا یہ حق ہے کہ ساڈے منڈے کڑیاں نچن ٹپن گانے گان تے انعام لے اون. ابا میں نچی ساں تے آ مینوں پہلا انعام ملے ہے کوئی غیرت مند ایسا نہیں نا. سارے ایسے غیرت مند ہونا کہ تسی اینو پسند کیوں نہیں پسند کرتے کہ اے اسلام نال آٹا لانا ہے. اسلام نال اسلام جیڑی چیز کو منع کردا ہے اے آندے نے اساں کروانا ہے تسی ایدی تردید کردے ہو. سارے ہاتھ کھڑے کر کے سارے دی تردید کرتے ہو. اسی اس قسم دی کسی بھی خباثت نو نہ جائز سمجھدے ہیں نہ پسند کرتے ہیں. اور ساڈی درخواست ہے اے جڑے ساڈے تے مسلط ہو گئے نے نا بدبخت انہاں کے ساڈی درخواست ہے اور ظالمو تساں جتھے بھی جانا ٹھڈے کھوج جاؤ تباہ ہو کم از کم سانوں تے جہنم تے نہ لے کے جاؤ سانوں تے برباد نہ کرو. اسی اپنی گورنمنٹ کی طرفوں ہر وہ کم جیڑا اسلام دے اینٹی اسلام دے مخالف ہے اسی او دے تو بریت دا بھی اعلان کرنے ہاں تے او دا رد بھی کرنے ہاں. کہو انشاءاللہ اسی او دے حق وچ نہیں. یا اللہ تو گواہ ہو جا اساں تیرے گھر وچ بیٹھ کے اساں بریت دا اعلان کر چھڑیا ہے جے ہون بھی آتا کوئی کنجر نچے نا تے پھر یا اللہ اسی او دے تو بری ہوں. اور نچن والے کنجر ہی ہوندے نے نا. کئیاں نوں ہن بڑا خیال ہے مولوی نے منبر تے کھلو کے کنجر لفظ بول چھڑیا تے نچن والے کی آندے ہو کنجریاں ساری دنیا دی میں کوئی بکرا کہہ چھڑیا. اللہ انہاں کنجراں تو اسی بریت دا اعلان کرنے ہیں بھاویں او کنجر کنجری دا وزیر ہوے بھاویں کوئی مشیر ہوے بھاویں کوئی پولیس والا ہوے یا تا اسی انہاں تو بریت دا اعلان ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں. اسی تے قرآن پڑھن پڑھان والے ایسی دعوت اللہ تے اسی تے دین والے ہیں. ساڈا انہاں نچن نچان والے نے ربا کوئی تعلق نہیں. اسی رد کرنے دی تردید کرنے اور اللہ سارا مجمع دی تردید کردا. کہو انشاءاللہ اللہ ساڈے ملک نو انہاں بدبختاں تو پاک کر دے. ربا ساڈے ملک نو انہاں ظالماں تو پاک کر دے. اللہ سانو کو نیک صالح حکمران عطا فرما. ربا کوئی اسلام پسند مسلمان پسند حکمران عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. پریشاناں دی پریشانیاں دور فرما. دکھیاں تے دکھ درد دور فرما. اللہ بیماراں نو اپنی رحمت نال صحت اور تندرستی عطا فرما. جڑے فوت ہو گئے اہل ایمان اللہ انہاں دی مغفرت فرما. اپنی جنت وچ اعلی مقام عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب